اردو برائے جماعت نہم. حسن ترتیب. عنوانات مصنفین یا شعراء. حصہ نثر. 1. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی. 2. مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی. 3. کاہلی سر سید احمد خان. 4. شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد. 5. نصوح اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. 6. پنچایت منشی پریم چند. 7. آرام و سکون سید امتیاز علی تاج. 8. لہو اور قالین مرزا ادیب. 9. امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ. 10. ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان. 11. قدر ایاز کرنل محمد خان. 12. حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. حصہ نظم. 13. حمد مولانا الطاف حسین حالی. 14. نعت امیر مینائی. 15. برسات کی بہاریں نذیر اکبر آبادی. 16. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ محمد اقبال. حصہ غزل. 17. ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر تقی میر. 18. رخ و زلف پہ جاں کھویا کیا خواجہ حیدر علی آتش. 19. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. 20. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں بہادر شاہ ظفر. 21. فرہنگ مولانا محمد حسین آزاد 1830 تا 1910. محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے. دلی میں پیدا ہوئے. 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے. گھر بار لٹ گیا. تلاش معاش میں دلی چھوڑ دی. لکھنؤ اور حیدرآباد گئے. پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے. حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں. لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے. آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے. 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا. آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں. وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی. ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے. تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں. ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا. خوبصورت اور دلنشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی جس کے وہ سیکرٹری تھے. آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں. اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا. آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں.
مولانا محمد حسین آزاد شاعروں کے لطیفے۔ مقاصد تدریس: 1. طلباء کو بتانا کہ ہمارے شاعروں کے حصے مزاح کس قدر تیز ہوتی ہے اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں۔ 2. شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت کو واضح کرنا۔ 3. آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا۔ 4. مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کرانا۔ 5. کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع و محل اور استعمال سے روشناس کرانا۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصیتوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ 2. ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے۔ لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی۔ اس نے غزل پڑھی۔ مطلع تھا: دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا: حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ 3. ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا: خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لوگے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا: اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ سید انشاء نے فوراً کہا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ 4. ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے۔ تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ 5. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت
رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ 6 ایک دن معمولی دربار تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی آنا، یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ 7 مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ آب حیات۔ مشق 1 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ب شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ جیم سید انشاء کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ دال خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ ہی صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ 2 درست جملہ پر نشان لگائیں۔ الف شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ ب سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے۔ جیم جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دال چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ ہے بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ 3 سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ الف میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ میر درد کے، مرزا غالب کے، ابراہیم ذوق کے، خواجہ باسط کے۔ ب انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، میر درد کی، جرت کی، مصحفی کی۔ جیم یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ انشاء کا،
جرت کا، درد کا، میر کا۔ دال قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ ذوق، مومن، غالب، سودا۔ 4 متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف۔ ایک دن لکھنؤ میں کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ ب۔ میر صاحب کا کلام ہے، مرزا صاحب کا کلام ہے۔ جیم۔ گرمی کلام پر بھی چونک پڑے۔ دال۔ نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ ہے۔ جرت ہنس پڑے اور اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ واو۔ کو میں بہت دور کی سوجی۔ زے۔ چونکہ نام بھی تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ہے۔ ایک شاگرد اکثر کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ توئیں۔ ایک دن معمولی دربار تھا، بھی حاضر تھے۔ یہ انہوں نے بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ 5 ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کمال، طرفداری، گرمی، مطلع، خاص، بے روزگاری۔ 6 مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ کلام، تکرار، طول، آہ، قیامت، شور، چراغ، تعریف، قدرت، زلف، مصرع، مزاج، تسبیح، شکایت۔ 7 مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت۔ 8 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ 9 مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ کمال، شعر، مشاعرہ، بیگمات، شخص، خدام۔ 10 کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، آہ، پھپھولے، ذرا، مرزا، جرت۔ کالم بے، ٹک، سودا، انشاء، واہ، دل۔ ذو معنی الفاظ۔ کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے 2 مفہوم ہوں۔ مثلاً الفاظ معنی: تکرار، جھگڑا، بار بار۔ عرض، گزارش، چوڑائی۔ مطلع، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر طلوع ہونے کی جگہ۔ بچوں کو ایسے مزید 5 الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھنے کی تلقین کی جائے۔ سرگرمیاں: 1
آزاد کی کتاب آب حیات سے ان لطیفوں کے علاوہ اور لطیفہ پڑھ کر اپنی کاپی پر لکھیں۔ 2. طلباء کو پہلے میر تقی میر کی کوئی غزل درست تلفظ کے ساتھ سنائیں اور پھر ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ اشارات تدریس۔ 1. اساتذہ کے لیے لازم ہے کہ اس سبق کی تدریس سے قبل وہ خود محمد حسین آزاد اور ان کی کتاب آب حیات سے آگاہی حاصل کریں۔ 2. اس سبق کی تدریس سے قبل طلباء کو لطائف کے اسلوب سے آگاہ کریں۔ 3. ایک ایک لطیفے کی کرت کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کریں اور جو اشعار ان میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تشریح کریں۔ 4. کرت کے دوران لطیفے کا تاثر قائم رکھیں۔ 5. نئے الفاظ کا مفہوم بیان کریں اور ان کا استعمال سمجھائیں۔